اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں افاق اسپریچول کلینک یوٹیوب چینل، اور میں آپ سب دوستوں کو، سب ناظرین کو اس چینل پہ تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، فیس بک پیج لائک نہیں کیا، تو افاق اسپریچول کلینک فیس بک پیج اور یوٹیوب چینلز لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو ہماری جدید ترین ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اپنے روحانی مسائل کا حل ایک ہی چینل پر، ایک ہی پیج پر حاصل کرتے رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھریلو ناچاکیاں، میاں بیوی کی آپس کی الجھنیں، شکایتیں، تکلیفیں، غم، دکھ۔ یہ ایک بہت ہاٹ ایشو بن گیا ہے، سلگتا ہوا موضوع ہمارے معاشرے کا المیہ بن گیا ہے کہ بچہ جوان ہوتا ہے تو جوان ہوتے ساتھ ہی اس کے پڑھنے پڑھانے کے دن کے بعد، کھانے کمانے کے بعد جو پہلا قدم، پہلا سٹیپ ہوتا ہے، پہلا خواب ہوتا ہے، وہ اچھی شادی اور اچھی بیوی ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ پوری تگ و دو کرتا ہے۔ بعض دفعہ پسند کی ہوتی ہے، بعض دفعہ والدین کی پسند کی ہوتی ہے، بعض دفعہ ملے جلے رجحان کی ہوتی ہے۔ ان سب میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ لگا کر یہ شادی کا بندھن میں حاصل کر لوں۔ یہ شادی کا بندھن اتنا بڑا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس، تم ان کے ستر پوش ہو اور وہ تمہاری ستر پوش ہیں۔ جیسے کپڑا کپڑے کے عیب کو چھپاتا ہے، اس طرح کپڑا انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے عیب کو، کمی کو، کوتاہی کو چھپاتے بھی ہیں، دباتے بھی ہیں اور اظہار کرنے سے بچتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس سے اسی طرح فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں اس کو توڑ بیٹھو گے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ساری کائنات یہ فائدے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے اچھی اور مفید اور فائدے کی چیز ایک اچھی مومن عورت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی چیز میں شر ہوتا تو وہ عورت میں ہوتا، مکان میں ہوتا، سواری میں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اچھی عورت ہو تو وہ خیر کا سبب ہے، رحمت کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے۔ اچھی رہائش ہو، رحمت برکت کا سبب ہے۔ اچھی سواری ہو، رحمت برکت کا سبب ہے اور شکر کا موقع اور مقام ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے جن دوستوں کی، بھائیوں کی، عزیزوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو اس کمی کوتاہی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ خوبیوں پہ نظر رکھنے والا آدمی ہمیشہ شکر کے جذبات سے لبریز ہوگا، اور کمیوں کوتاہیوں پہ نظر رکھنے والا آدمی ہمیشہ شکوے، شکایتیں، تکلیفیں، مصیبتیں اور واویلوں کا شکار ہوگا۔ ان ناچاکیوں کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے ہمارا معاشرتی اور ایک پہلو ہے روحانی۔ معاشرتی پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا، ہم نے عورت کو اس کے وہ جائز حقوق نہ دیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے مقرر فرمائے تھے۔ ہم نے عورت کو گھر کی لونڈی سمجھا، اس کو کپڑے دھونے والی، کھانا پکانے والی، صفائی پوچھا کرنے والی سمجھا، اس کو اپنا شریک حیات نہ سمجھا، اپنا ہمراز اور اپنا زندگی کی گاڑی کا دوسرا پہیہ نہ سمجھا۔ اس لیے ہم ان مسائل کا شکار ہوئے۔ ہم نے عورت کے حوالے سے یہ فیصلہ نہ کیا کہ ہماری جو بھی ناچاکی، جو بھی آپس کا اختلاف ہوگا وہ ہماری چار دیواری اور ہمارے کمرے تک رہے گا، ساس تک یا میرے سسرال تک، یعنی لڑکے والا یہ کہے کہ میرا اور تمہارا اختلاف اس کمرے کی چار دیواری تک ہوگا، میرے سسرال میں یعنی تمہارے گھر نہیں پہنچے گا، اور میرا تمہارا اختلاف میرے اور تمہارے درمیان ہوگا، میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں
بیٹیوں میری بھابھیوں تک نہیں پہنچے گا، یہ المیہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر یہ لڑکا اچھا ہے، صحیح ہے، خیال رکھنے والا ہے، ادھر سے کبھی اس کی سالیاں اس کی بیوی کو پڑھاتی ہیں ایسے کرو ایسے نہ کرو، یہ مطالبہ کرو، اس مطالبے سے پیچھے نہ ہٹو اور ڈٹ کے رہو اور حق لے کے رہو۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ لڑکیاں ماں باپ کی باتوں میں، خصوصاً ماں کی باتوں میں اتنی آتی ہیں کہ یہ نادان مائیں نادان اندوست ہوتے ہوئے یہ لڑکیوں کا گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ میرے تجربے میں اور میری 20 سال کی روحانی زندگی میں ایسے بے شمار کیسز ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں پر اگر خرابی بنی ہے لڑکے کی ماں کی طرف سے، یعنی لڑکی کی ساس کی طرف سے، اس گھرانے کی طرف سے مار پیٹ کا، تان و تشنیع کا اور غلط صحیح جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، تو بہت سارے کیسز میں اگر میں کہوں 90% سے زیادہ، تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں بلا مبالغہ اور حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زائد گھروں کی خرابی اور تباہی سالیاں لے کے آئی ہیں اور لڑکی کی ماں لے کے آئی ہے۔ ہم نے جب ایک گھر چھوڑ دیا ہے، ماں باپ چھوڑ دیے ہیں، بہن بھائی چھوڑ دیے ہیں، اور ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے اس لڑکی کو کسی مرد کی عزت بنا دیا ہے، تو اب وہاں کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن وہاں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں۔ ان کی خیر خبر رکھنا ضروری ہے، ان کے ساتھ سارے معاملات میں اور ان کے گھر تک کے معاملات میں، ان کے روٹی کپڑے جوتے اور بل تک کے کھانے پکانے کے معاملات میں دخل اندازی کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہی سب چیزیں ہم لڑکے والوں کو بھی اختیار کرنی چاہیے تاکہ معاملات سلجھاؤ کی طرف رہیں، اور کبھی بھی اس پیک تک نہیں جانا چاہیے کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچیں کہ طلاق تک نوبت آ جائے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے معاشرے کو گل و گلزار کیسے بنانا ہے، ہم نے گھر کو اور اولاد کو اچھی تربیت کیسے دینی ہے۔ تو یہ تو ایک اہم پہلو ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو، چاہے وہ لڑکے کے ماں باپ، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ اور گھرانے والے ہیں، ان کو وہاں تک رکھیں جہاں تک ان کا حق ہے، جہاں تک ان کو انفلوئنس کا حق ہے، اس سے آگے ان کو ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ دوسرا اس کا پہلو ہے روحانی۔ وہ روحانی پہلو کیا ہے؟ وہ روحانی پہلو یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے خرابی کی طرف جب جاتے ہیں کہ جب اچھی زندگی گزر رہی تھی، لڑکا خرچہ دیتا تھا، پیار کرتا تھا، احترام دیتا تھا، عزت دیتا تھا، یہ عزت احترام ماں کو، ساس کو پسند نہیں آیا، اور اس پسند نہ آنے کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ میری بادشاہت، میری شہنشاہی اور میرا ملکہ پناہ ختم ہو جائے گا، لہذا ان کے درمیان پیچیدگیاں پیدا کرو، ناراضگیاں پیدا کرو، اختلاف پیدا کرو، اختلاف۔ تو اب یہ اختلاف کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اس اختلاف کے خاتمے کے لیے سب سے بنیادی اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی سمجھائیں کہ آپ کی زندگی اپنی، ہماری زندگی اپنی ہے، اس میں آپ کو رائے دینے کا حق ضرور ہے، دعا کرنے کا حق تو ضرور ہے، لیکن اس کے اندر ایسا انفلوئنس جس سے نقصان ہو۔ اور عموماً ایسے انفلوئنس بھی دیکھے گئے ہیں کہ ماں جو ہے بیٹے کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی ہے ساری ساری رات، جو کسی طور شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کو